الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے نوجوان ساتھیوں، گزشتہ 3 آیتوں کے اندر آپ حضرات کے سامنے جو چیز بیان کی گئی وہ ہے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی پاکی اور تعریف، اور اس کے ضمن میں اور بھی بہت ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ گئی ہے. آج 2 آیتیں پڑھی گئی، ان 2 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے کی جائے گی. آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کے اندر جہاں ایک طرف اللہ کی حمد و ثنا کا پہلو ہے تو وہیں دوسری طرف بندوں کی ایک درخواست ہے اور دعا ہے اللہ سے. ایاک نعبد، نعبد یہ عبادت سے مشتق ہے، عبادت سے نکلا ہے. کسے بولتے ہیں عبادت؟ عبادت کہتے ہیں کسی کی انتہائی محبت کی وجہ سے کسی کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی کو اور فرما برداری کو ظاہر کرنا، اسے عبادت بولتے ہیں. اور نستعین کا معنی ہے، یہ استعانت سے نکلا ہے، کسی سے مدد مانگنا. لہذا ترجمہ یہ ہوا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور اپنے مقصد کے اندر اور اپنے تمام کاموں میں، دنیا اور دین دونوں کاموں کے اندر ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں اور تجھ ہی سے نصرت طلب کرتے ہیں. یہ ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا لفظی اعتبار سے ترجمہ اور تفسیر مختصر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ ہی کی عبادت کیوں کرنی ہے، اللہ ہی سے مدد کیوں مانگنی ہے ہر کام کے اندر؟ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی انسان ہو وہ 3 دوروں سے گزرتا ہے، 3 حالات سے، 3 وقتوں سے اس کا سفر ہوتا ہے. ایک ہے ماضی، اور ایک ہے حال، اور ایک ہے مستقبل، بھوتکال، ورتمان کال اور بھوشیہ کال. انگریزی میں بولتے ہیں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. کوئی بھی انسان وہ ان 3 دوروں سے ضرور گزرے گا. پچھلی 3 آیتوں میں سے جو پہلی 2 آیت ہیں، الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم، ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ نے ماضی اور حال، پاسٹ اور ورتمان کال، پریزنٹ، ان میں ہر انسان خدا کا محتاج ہے، خدا کی ہمیں ضرورت ہے، اس کو بیان کر دیا. وہ کیسے؟
وہ اس طرح کہ ہم کچھ نہیں تھے، ہم نابود تھے، اللہ نے ہمیں بود بنا دیا، ہم عدم میں تھے، اللہ نے ہمارا وجود بخشا، ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اور اللہ نے تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت شکل و صورت والی جو حیت بنائی وہ انسان کی بنائی، اللہ نے ہمیں نوازا، اور اللہ حال کے اندر، پریزنٹ کے اندر ہماری تربیت بھی کر رہے ہیں اور ہمیں بڑھا رہے ہیں آگے کی طرف۔ تو بتاؤ میرے بھائیوں، ماضی میں اور حال میں ہمیں خدا کی ضرورت پڑی کہ نہیں پڑی؟ اور مالک یوم الدین کے اندر اللہ نے فیوچر کے اندر، مستقبل کے اندر ہمیں خدا کی ضرورت ہے اس کو بیان کیا۔ وہ کیسے؟ روز جزا، بدلے کے دن، قیامت کے دن، آخرت کے دن، جب اللہ کے سوا کسی کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ ہی کی نصرت ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ دار جزا، آخرت کے گھر کے اندر بھی ہمیں مستقبل میں اللہ کی ضرورت پڑنے والی ہے اور اللہ کے محتاج ہم بننے والے ہیں۔ جب تینوں زمانوں کے اندر ہمیں خدا کی ضرورت ہے تو بتاؤ کسی اور ہستی کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ کوئی دوسری ہستی عبادت کے لائق ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اور عقل اور طبیعت کا بھی تقاضا یہی ہے کہ جس ہستی کی اور جس ذات کی تینوں زمانوں میں ضرورت پڑے عبادت کے لائق وہی ذات ہے، اور اسی عقل اور طبیعت کے تقاضے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک نعبد میں بیان کیا ہے۔ اور یہ بات بھی پتا چل گئی کہ اللہ تعالیٰ کارساز ہے، اللہ حاجت روا ہے، تمام لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ طبیعت اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے سارے کاموں کے اندر، چاہے وہ دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، یا کوئی مقصد کا حصول کرنا ہو، تو اللہ کی مدد مانگیں گے، ہم اللہ سے نصرت طلب کریں گے۔ اور اس طبیعت اور عقل کے تقاضے کو اللہ نے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے اندر بیان کیا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ عبادت یہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اور عبادت یہ صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب 40 کے اندر 10 قسمیں بیان کی عبادت کی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن اور ذکر خدا کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں اور ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع کرنا۔ یہ 10 عبادتوں کی قسمیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ عبادت یہ صرف نماز روزوں کا نام نہیں ہے، اور عبادت بہت ساری قسمیں ہیں عبادت کی، وہ ساری عبادتیں ہمیں انجام دینی ہے، تب جا کر ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور ساری عبادت کریں گے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بھئی اللہ ہی کے ساتھ عبادت کو مخصوص کیوں کیا گیا، کسی غیر کی عبادت کو کیوں منظور نہیں فرمایا گیا، کیوں ان کی غیر کی عبادت سے روکا گیا۔ یہ اوپر والی تفسیر سے پتا چلا کہ عبادت صرف چند عبادتوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت جیسی ہو ایسی ہونی چاہیے کہ کسی غیر کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ نہ جائے، اللہ کے غیر کی محبت اللہ کی محبت کے برابر بھی نہ ہو، بلکہ اللہ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔
اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر یہ مخلوق کے خوف کے برابر نہ ہو، اس کا مثل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا ڈر مخلوق کے ڈر سے زیادہ ہونا چاہیے، اور اللہ سے امید بھی مخلوق کی امید سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اللہ پر بھروسہ بھی مخلوق پر بھروسے سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور ہم ایسے اعمال اور افعال نہ کریں کہ جس کے اندر نہایت ہی خضوع ہو اور عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ ہو، وہ صرف اللہ کے سامنے ہونا چاہیے، بندوں کے سامنے ایسے افعال نہ کرے جیسے کہ رکوع ہے، سجدہ ہے، اس میں انسان اپنے آپ کو پورا کا پورا خدائے وحدہ لا شریک لہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، اپنی مکمل عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اپنی فرما برداری کا مکمل ثبوت دیتا ہے۔ یہ کسی غیر کے سامنے، مخلوق کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری کی ساری عبادات مکمل تب ہوگی۔ پتہ چلا کہ عبادت یہ مخصوص نماز اور روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادتوں کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اپنی تمام تر حاجتیں اور اپنی تمام تر کاموں کے اندر اللہ ہی سے مدد طلب کرنی ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اس لیے کہ اللہ ہی حاجت کو پورا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت کریمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو اور پوری امت کو ایک جامع ترین دعا سکھائی ہے، ایک بہترین دعا کی تعلیم دی ہے۔ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگو، اللہ سے سیدھے راستے کی صراط مستقیم کی دعا مانگو۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے اور کون سا راستہ سیدھا ہے اس کو انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ آج یہ سمجھیے کہ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو منزل مقصود کی طرف اس طور پر رہنمائی کرنا کہ نہایت ہی نرمی سے اور فضل سے، مہربانی سے کسی کو سیدھا راستہ دکھانا اور منزل مقصود کی طرف رہنمائی کرنا۔ اس کے بعد ایک بات جو اس آیت کے اندر قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دعا ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ سیدھے راستے کی ہدایت مجھ سے مانگو، تو یہ انسانوں کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے، جناتوں کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ان کو صراط مستقیم کی ہدایت کی ضرورت ہے، لیکن اولیاء اللہ اور انبیاء کرام یہ تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پائے ہوئے ہیں، بلکہ وہ تو ہدایت کا سرچشمہ ہے اور ہدایت کا مجسمہ ہے۔ ان کے ذریعے سے اللہ نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت سے نوازا ہے۔ ان کے لیے یہ ہدایت کی دعا مانگنا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے، ایک چیز جو کسی کو پہلے سے حاصل ہے اس کی بار بار دعا کرنا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز اور یہ سوال کو حل کرنے کے لیے آپ کو ہدایت کے بارے میں مکمل جاننا ہوگا، اس کی تحقیق کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ ہدایت کسے کہتے ہیں میں نے بیان کر دیا۔ ہدایت کہتے ہیں کہ کسی کو منزل مقصود کی طرف رہنمائی کرنا مہربانی کے ساتھ۔ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہدایت کا عام ہے، ایسا عام ہے کہ اس میں کائنات کی تمام اقسام، جمادات، نباتات اور حیوانات سب آ جاتے ہیں، انسان اور جنات سب آ جاتے ہیں۔ حیوانات جس کے اندر جیو ہو، جس کے اندر حیات اور شعور ہو کسی نہ کسی درجے میں۔ نباتات کہتے ہیں اگنے والی چیزیں، یہ پھل ہے، درخت ہے، یہ سب نباتات کے اندر آتے ہیں۔ اور جمادات یہ جو پہاڑ ہے، پتھر ہے، یہ سب چیزیں تمام کائنات کی اقسام میں آ گئی۔ تو ہدایت کا عام درجہ یہ ہے، ان میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اب ہمیں یہ سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ مولانا صاحب یہ جامد چیزوں کو
اور یہ بے جان جانوروں کو اور ان پتھروں اور پہاڑوں کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں راستہ دکھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے اندر نہ عقل ہے نہ شعور ہے. تو یہ ہمارا اشکال غلط ہے. دنیا کی ساری جو بھی مخلوق ہو، اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں سب کے اندر اپنی اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ حیات رکھی ہے، شعور رکھا ہے اور عقل سے نوازا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. سب کی نوعیتیں الگ الگ ہے. جمادات کے اندر اپنی ایک زندگی ہے، اس کا اپنا ایک شعور ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. اسی طرح نباتات کے اندر بھی اپنا ایک شعور ہے، اس کی اپنی ایک زندگی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. اور حیوانات کے اندر بھی اپنا ایک الگ احساس ہے، شعور ہے، عقل ہے. دنیا کی بے شمار مخلوقات میں سے بہت ساری مخلوق ایسی ہے کہ اللہ نے ان کو بالکل شعور اور زندگی نہیں دی، اور زندگی کا کچھ نہ کچھ احساس دیا، لیکن ہم چونکہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے اور نہیں ایسی کامل عقل سے نوازا. یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کو بے جان کہتے ہیں، اور اسی بے جان ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو شریعت کے احکام کا مکلف نہیں بنایا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں اور بہت ساری مخلوق اللہ کی ایسی ہے کہ اللہ نے ان کو جان تو دی ہے، حیات تو دی ہے، لیکن عقل ایسی کامل عطا نہیں فرمائی، ناقص عقل سے نوازا ہے، یا اس کی بساط کے مطابق ایسی عقل عطا فرمائی ہے. تو اس کو بھی ہم لوگ ذوی العقول کی کیٹیگری میں نہیں لاتے ہیں، اور لہذا اس کو بھی شریعت کے احکام کا مکلف نہیں بنایا گیا. اور اللہ نے ایک مخلوق ایسی بنائی کہ اللہ نے اس کو مکمل عقل سے بھی نوازا اور مکمل زندگی کا شعور بھی عطا فرمایا، حیات عطا فرمائی، اور وہ انسان اور جنات ہیں. اللہ نے ان کو شریعت کے احکام کا مکلف بنایا ہے. یہ ہدایت کا جو پہلا درجہ بیان کیا گیا ہے یہ عام ہے. اس میں سارے لوگ آ گئے، انسان آ گئے، جنات آ گئے، اور کائنات کی یہ تمام اقسام، جمادات، حیوان اور نباتات سب آ گئے. اور اسی کو، اس بات کو کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی اپنی اپنی بساط کے مطابق اللہ کو پہچانتی ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کو قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے: وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، اللہ کی تعریف بیان نہ کرتی ہو. یہ تو قصور ہمارا ہے کہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. اسی طرح اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ الصَّافَّاتِ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. کیا آپ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ آسمان و زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں اپنے اپنی نوعیت سے؟ اور خاص طور پر یہ پرندے جو اڑان بھرتے ہیں وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اور اللہ نے سب کو کیا دعا کرنی ہے، کیا پاکی بیان کرنی ہے، اللہ نے سب کو سکھا دیا ہے. اور اللہ ان کے اعمال اور ان کے افعال سے بخوبی واقف ہے، جانتے ہیں. اس ہدایت کے پہلے درجے کو جو کہ عام ہے، اللہ نے قرآن کریم میں سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں بیان کیا. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے عالی شان رب کی تسبیح بیان کیجئے. الذی خلق فسوی، اس رب کی تسبیح بیان کیجئے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، پھر ٹھیک کیا، اور ان کے لیے ساری تجویزیں فرمائی اور سب کو ہدا، راہ دکھائی. تو ایک کائنات کی تمام چیزوں کو جو ہدایت عطا فرمائی گئی ہے، یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے، رہنمائی کا پہلا درجہ ہے. اس کو اللہ نے بیان کیا قرآن پاک کی آیت میں. ہدایت کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ ہدایت کا دوسرا درجہ وہ انسانوں اور جناتوں کو حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے سے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اللہ نے ان کو راہ دکھائی، ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا.
اب جن لوگوں نے مانا اس کو ہم مسلمان کہتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس ہدایت کو ٹھکرا دیا، رد کر دیا، وہ لوگ کافر ہے، وہ لوگ غیر مسلم ہیں۔ یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے۔ ہدایت کا تیسرا درجہ کیا ہے؟ ہدایت کا تیسرا درجہ یہ ان دونوں سے بہت خاص ہے۔ جو ہدایت یہ خاص مومنین اور متقین کو ہی نصیب ہوتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی براہ راست ایک مومن کو اور متقی کو اس ہدایت سے نوازتے ہیں، اور اس ہدایت کو دوسرے لفظوں میں توفیق خداوندی کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے توفیق مل جانا، یہ ہدایت کا تیسرا درجہ ہے۔ اب میرے بھائیوں، آدمی چاہے انسان چاہے ولی ہو یا نبی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تیسرا درجہ جب حاصل ہوگا جب اس کے دل کے اندر تقوی ہوگا، جب وہ ایمان والا ہوگا۔ اور جیسے جیسے ہدایت کا یہ تیسرا درجہ ایسا ہے کہ آدمی جیسے اپنے دل پر محنت کرتا ہے اور تقوی کو تقویت دیتا ہے، اور اس کے دل میں جیسے جیسے تقوی کو کوٹ کوٹ کر بھرے گا اور ایمان پر محنت کرے گا، ایمان کو جتنا کامل و مکمل کرے گا اور جس قدر اعمال صالحہ کرے گا، اس قدر یہ ہدایت کا تیسرا درجہ یعنی توفیق خداوندی بڑھتی جائے گی، اس کو ہدایت میں مزید ترقی ہوتی رہے گی، اور یہی وجہ ہوگی کہ وہ ہدایت کے اتنے اونچے مرتبے پر پہنچ جائے گا کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس ہدایت کے تیسرے درجے کو اللہ نے قرآن پاک میں یوں بیان کیا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، ہم ان کو ہدایت کے اعتبار سے بڑھاتے ہیں، ترقی دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائی یہ بتاؤ، کوئی نبی اور کوئی ولی اور کوئی بھی انسان کیا اس بات کا طالب نہیں ہوگا؟ کیا وہ اس بات پر بریک لگا دے گا کہ میں مسلمان ہوں یا میں ہدایت کے جس درجے پر ہوں بس مجھے کافی ہے، اب مجھے آگے نہیں بڑھنا ہے؟ کسی نبی سے یا ولی سے یہ امید نہیں کی جا سکتی، بلکہ ہر نبی اور ہر ولی اس بات کا طالب ہوگا کہ میں جتنے ہدایت کے درجے حاصل کر سکوں اور جتنا میں مراتب کی بلندیوں پر پہنچ سکوں اتنا میرے لیے کم ہے۔ لہذا آپ کے دل میں یہ خلجان اگر پیدا ہوا ہو، یہ اشکال اگر پیدا ہوا ہو، اور شروعات میں بتایا گیا کہ بھئی ولی کو ہدایت کی اور نبی کو ہدایت یافتہ ہو آلریڈی ہے، لہذا ان کو ہدایت کی دعا تعلیم کرنا یہ فضول ہے، تحصیل حاصل ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے۔ تو اس کا جواب آپ کے سامنے آ گیا کہ یہاں مراد ہے کمال ہدایت کے جتنے مراتب حاصل کر سکتے ہو کرو، اس لیے کہ ہدایت کا یہ تیسرا درجہ لامتناہی ہے، غیر متناہی ہے، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آدمی جتنا اپنے دل کے اندر تقوی کو پیدا کرے گا، اعمال کو بڑھائے گا، ایمان کو بڑھانے کی فکر کرے گا، وہ مراتب حاصل کرتا رہے گا۔ میرے بھائیو، آج کے اس درس قرآن سے ہمیں کیا سبق ملا؟ بہت کچھ جاننے کو ملا۔ پہلی بات یہ سمجھنے کو ملی کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی غیر کو عبادت میں شریک نہیں کرنا ہے۔ اللہ کی محبت کٹ کٹ کر بھری ہونی چاہیے، مخلوق کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت ہو۔ اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اللہ ہی سے امید ہونی چاہیے، اور عبادتوں کو نماز روزوں میں محدود نہیں کر لینا ہے، بلکہ عبادتوں کی جتنی قسمیں ہیں اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ تو عبادتوں کا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے عبادت کرے، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھے، ساتھیوں کا خیال رکھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ یعنی آج کے زمانے میں جو ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے سر انجام دیتے رہنا ہے۔ ایک یہ معلوم ہوا،
اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ ہدایت کا ہر شخص محتاج ہے، ہدایت کا ہر شخص محتاج ہے، کوئی بے نیاز نہیں ہے، اور ہدایت کی ضرورت دین میں بھی پڑتی ہے، دنیا میں بھی پڑتی ہے۔ لہذا اگر ہم دنیاوی الجھن کے شکار ہیں تو یہ آیت ہمارے لیے نسخہ اکسیر ہے اور یہ شفا یاب آیت بن سکتی ہے۔ اس آیت کے اندر جو تعلیم دی گئی ہے اس کو ہم خوب اللہ سے رو رو کر مانگے، ہدایت کو مانگے اللہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔